اس رات سارے معاملات طے پائے جاتے ہیں۔ میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس رات یہ سارا کچھ طے پایا جاتا ہے۔ حالانکہ بندہ کوئی حج کی تیاری میں ہے، کوئی شادی کی تیاری میں ہے، کوئی اپنا گھر بنانے کی تیاری میں ہے، کوئی سفر کی تیاری میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں بیٹے کی شادی کروں گا، بیٹی کی شادی کروں گا، اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکل کر مردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اب یہ تو سالوں کی پلاننگ کر رہا ہے، اگلے سال میں یہ کروں گا، اس سے اگلے سال یہ کروں گا، کاروبار چلے گا، یہ چیز خریدوں گا، فلاں چیز خریدوں گا، فلاں چیز خریدوں گا، لیکن یہ جو شعبان کی 15ویں شب آ رہی ہے، اس رات کو جس نے دنیا سے چلے جانا ہے اس کا پتہ کٹ جاتا ہے اور حکم فرما دیا جاتا ہے اب اس کا جو زندگی کا دورانیہ تھا وہ مکمل ہو چکا۔ حالانکہ بندہ سوچ میں ہے کہ میں شادی کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام او بندے خدا، اے غافل انسان پلٹ اللہ کی طرف۔ ہم پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ جی اس رات کہاں لکھا ہے کہ رات کو جاگو، عبادت کرو، اور جناب تم لوگوں کو دعوت دو، محافل سجاؤ۔ تو ترمذی کی روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں، فرماتی ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہ پایا، فرماتی مجھے گمان ہوا، خیال ہوا کہ حضور نہ یہاں سے اٹھ کے کسی اور ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اماں جی فرماتی میں اٹھی، اب دو روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کہ آپ بقیع کے قبرستان میں ملاقات کرتی ہیں، اور ایک روایت اس طرح کی ہے کہ فرماتی کہ جب میں اٹھی حضور کو تلاش کرنے کے لیے تو میرے قدم حضور کے قدموں کے ساتھ ٹکرائے، حالت سجدہ میں تھے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ حضور پیشانی مبارک سجدے میں رکھ کے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اے اللہ جس طرح تیری پاکی بیان کرنے کا حق ہے میرے اللہ وہ پورا نہیں ہوا ابھی، جس طرح تیری بڑائی بیان کرنے کا حق ہے اور جس طرح تو اپنی پاکی بیان کرتا ہے اے اللہ اور کوئی بھی نہیں ہے کہ جس طرح تیری شان ہے وہ کوئی بیان کر سکے، اے اللہ اگر تو خطاؤں کو معاف کر دے تو تو بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اے اللہ اگلے پچھلے سارے، حالانکہ حضور کے صدقے قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ کے صدقے ہم نے اگلوں پچھلوں کے سارے گناہ، حضور کی شفاعت سے کتنے لوگوں کو نجات ملے گی، یہ حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اماں جی فرماتی میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، فرماتی کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، فرماتی میں نے دیکھا حضور کے پاؤں بھی متورم ہو گئے، پاؤں مبارک سوج گئے۔ اماں جی کہتی جب فراغت ملی حضور کو ان معاملات سے تو کہتی میں حضور کے پاؤں دبانے لگی، اپنے آقا کے پیر دبا رہی اور عرض کر رہی یا رسول اللہ آپ تو سلطان الانبیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے سلطان ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی رات کچھ خاص؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سنو، شعبان کی نصف شب اعمال اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اور جو میں نے پہلے روایت عرض کی کتنے لوگوں نے فوت ہو جانا آئندہ سال اور کتنے لوگوں نے زندہ ہونا، ان کی فہرست ترتیب پائی جاتی ہے۔ اور جو بقیع والی روایت ہے وہ بھی میں ساتھ ایڈ کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں تم قبرستان جاتے ہو، محفل سے جاتے ہو، اچھا ایک بندہ انفرادی طور پہ عبادت کرتا ہے اور ایک اجتماعی طور پر عبادت کرنے والا، اب اجتماعی طور پر جو عبادت کی جاتی ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، عورتوں کو حکم ہے وہ چھپ کے عبادت کریں، عورتوں کے لیے حکم ہے جتنا چھپ کے عبادت کریں گے اتنا اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ قبرستان جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ عورت کا اگر مفہوم دیکھیں تو اس کا معنی پردہ ہے، اس کا معنی ہی پردہ داری میں رہے، عبادت کرے، اللہ کو وہ بڑی قبول ہے۔ اور مرد اگر اجتماعی طور پر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی آمین سے اللہ سب کا بیڑا پار کر دے۔